یہاں پر تو یہ تختی لگی ہوئی ہے، اور تختی لگنے کے بعد شاید راستہ بھول گئے ہیں۔ یہاں پر کعبہ وغیرہ موجود ہے، ملبہ بھی ویسے ہی موجود ہے جیسے 15 دن پہلے ہم نے آپ ایک اپڈیٹ دی تھی یہاں کی گاڑیوں کی کتنے۔ اب میرے پیچھے جو ہے ایک صاحب گاڑی والے آ گئے ہیں، اب وہ ہارن دے رہے ہیں کہ چلو نکلو، جبکہ میرا سگنل بند ہوا ہوا ہے، ریڈ ہوا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جناب یہاں پر تو یہ تختی لگی ہوئی ہے، اور تختی لگنے کے بعد شاید راستہ بھول گئے ہیں یہاں پر کام کرنے والے۔ تو یہ ہے علاقہ شادمان ٹاؤن سیکٹر 14B کا روڈ، اور جہاں پر 1.5-2 مہینے پہلے ایک بڑی انکروچمنٹ ڈرائیو کی گئی تھی، غیر قانونی جتنی بھی گیلریاں وغیرہ تھیں وہ سب ڈیمالش کی گئی تھی۔ اس کے بعد اس نالے کو جو آپ رائٹ سائڈ پر دیکھ رہے ہیں، اس کو تعمیر کرنے کا سلسلہ شروع کرنا تھا، لیکن اس کے بعد یہاں پر ایک کام یہ ہوا کہ سیوریج کی لائنیں وغیرہ اور چیمبر وغیرہ بنائے گئے۔ اس کے بعد یہاں پر اب کوئی کام نہیں ہوا ہے، اور نہ کوئی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہاں کے جو اطراف کے رہائشی اور کاروبار کرنے والے جن کی دکانیں وغیرہ ہیں کافی پریشان ہیں۔ ابھی میں آپ کو اس جگہ سے لے کے چلتا ہوں، یہ دیکھیں میرے رائٹ سائڈ پر جو ہے وہ سیوریج کی لائنوں کا کام کیا گیا، اور لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نالے کی جو چھت وغیرہ تھی اس کو توڑا گیا تھا، اس کا ملبہ موجود ہے۔ لگ ایسے رہا تھا کہ کام جلدی ہی اسٹارٹ کیا جائے گا نالے بنانے کا، اور جلدی اس روڈ کو جو کہ سکیسن کے مین بیک سائڈ والی جو روڈ ہے، اور یہ سیدھا روڈ جاری ہے انڈا موڑ کی طرف، تو اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ لیکن فی الحال اب یہاں پر ہمارے ایک بندے ہیں جاننے والے، ان سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ندیم بھائی کافی پریشان ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ کنڈیشن ہے، یہاں پر دکانیں بھی ہیں میرے رائٹ سائڈ پر، اور آگے چل کے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں گھر وغیرہ بھی موجود ہیں جن کی گیلری وغیرہ توڑی گئی تھی۔ اب ان کو یہ ڈر ہے کہ جو کچرا کنڈی عید کے دن جو علائشیں وغیرہ ہیں وہ ادھر نہ ڈالی جائیں تو کافی بدبو ہوگی، اور روڈ کی حالت آپ کے سامنے، تو گاڑی لے کے آنا اور پیدل چلنا بڑے مشکل میں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ٹاؤن سے نارتھ ناظر آباد کے کہ اس روڈ کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے، کچھ کام ہوتا ہوا تو نظر آئے۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو تقریباً 15-20 دن پہلے ایک اپڈیٹ یہیں کی دی تھی، جب ہم نے کہا تھا یہاں پر فی الحال ابھی کوئی کام نہیں ہو رہا، تو ابھی بھی جب آئے ہیں تو وہی کنڈیشن ہے۔ اچھا، یہ جو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ نالا بننا ہے، اور اس نالے کی چھت وغیرہ ہٹائی گئی تھی، تھوڑا کام ہوا تھا۔ یہ ملبہ وغیرہ موجود ہے، ملبہ بھی ویسے ہی موجود ہے جیسے 15 دن پہلے ہم نے آپ ایک اپڈیٹ دی تھی یہاں کی۔ یہاں بس صرف ایک کام یہ ہوا کہ سیوریج کی لائنیں ڈال دی گئی ہیں، چیمبر وغیرہ بنائے گئے ہیں، اس کے بعد یہاں پر اب ملبہ وغیرہ کچھ نہیں اٹھا گیا، اور نہ ہی یہاں پر کوئی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے لیفٹ سائڈ پر یہ سکی حسن کی قبرستان کی باؤنڈری ہے، اور یہ جو سیدھا سامنے ٹریفک جا رہا ہے یہ انڈا بوڑ کی طرف جا رہا ہے، اور روڈ کی یہ کنڈیشن ہے کہ اب یہاں سے بائک پر تو آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح مشکل ہے یہاں سے گزرنا، تو پیدل والوں کے لیے بھی مسائل ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو میرے رائٹ سائڈ پر یہ جو رہائشی مکانات ہیں ان کے لیے ہے۔ بہرحال جی، ہم تو دعا یہ کر سکتے ہیں کہ جلد سے جلد یہاں پر کام شروع ہو جائے، کیونکہ تختی تو میئر صاحب کی لگی ہوئی تھی جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی، اور تختی لگنے کے بعد شاید یہاں کا راستہ بھول گئے ہیں، کیا مسئلہ ہے اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بہرحال دعا یہ ہے کہ جلد سے جلد ادھر کام شروع کیا جائے، تاکہ یہ روڈ اور یہ برساتی نالا بارشوں سے پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے، کیونکہ ابھی یہ بالکل اوپن ہوا ہے نالا، اور بارشوں کے دوران اگر خدا نہ بارش اگر زیادہ ہو گئی تو پھر یہ لیول میں آ جاتا ہے، اور پھر یہاں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ سیکورٹی گارڈ کا یہ کمرہ جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اور نالے کے اوپر، اور نالے کی چھت وت کی دیواریں وغیرہ توڑی گئی ہیں، چھت اور ملبہ موجود ہے، لیکن یہ کمرہ نہیں توڑا گیا سیکورٹی گارڈ کا۔ تو اس کے بارے میں بھی جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ بتا سکتے ہیں کیا وجوہات ہیں۔ بہرحال تو یہ کنڈیشن ہے شادمان سیکٹر 14B کی۔ یہاں سے اب ہم مین روڈ کی طرف نکلیں گے،
یہ دیکھیں بالکل اوپن ہوا ہے، اس کی سائڈ کی باؤنڈری نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں جیسے بارشوں کی پیشن گوئی کر رہے ہیں جون کے دوران، تو جب بارشیں ہوں گی تو یہ سب ایک لیبل ہے، تو کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ اس کی سائڈ کی باؤنڈری توڑ دی گئی تھی، آدھی باؤنڈری ابھی یہاں موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کراچی میں آج بھی بہت شدید گرمی تھی شام تک، لیکن اب تھوڑا بہت موسم بہتر ہو چکا ہے۔ الٹے ہاتھ پر اگر آپ جائیں گے تو کلندریا چوک کی طرف، ہم سیدھے ہاتھ پر چلتے ہیں اور یہ روڈ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، اور کچھ سیکٹر 14B کا علاقہ اور کچھ گلیاں وہ بھی آپ کو وزٹ کراتے ہیں۔ تو جناب آج منگل کا دن ہے، کل عید الاضحیٰ ہے اور آج حج ہو رہا ہے، تو تمام پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے تمام لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت حج مبارک ہو اور عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور آپس میں محبت اور بھائی چارہ پیدا فرمائے، آمین۔ تو یہ روڈ بھی آپ دیکھ لیں، اس کی حالت زار، اور کافی ٹائم ہو گیا اس روڈ کو پر کوئی کام نہیں کیا گیا، لیکن آگے ایک نئی چیز کی گئی ہے اور وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب یہ پانی کے ٹینکر نے پورا ہی روڈ، اور اچھا یہاں پر یہ ہائیلیکس ٹرن لے رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا ٹریفک اسٹاپ ہوا ہے۔ تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا یہاں پر روڈ تو خیر بنائی نہیں گئی، لیکن ایک خاص چیز ہو گئی۔ وہ خاص چیز یہ ہے کہ انڈا موڑ پر سگنل لگا دیے گئے، اور سگنل لگنے کے بعد اس پر عمل کس طرح ہو رہا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اللہ خیر کرے، یہاں بڑا گہرا گڈھا ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ چلے جی، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سگنل لگا ہوا ہے، ابھی ہمارا والا جو سگنل ہے وہ اب اسٹاپ ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں لوگ رکتے ہیں یا نہیں رکتے۔ میں بھی رکتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ اب میں آ کے رک گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھیں، دیکھتے رہیے کتنی گاڑیاں جا رہی ہوں گی، کتنے۔ اب میرے پیچھے جو ہے ایک صاحب گاڑی والے آ گئے ہیں، اب وہ ہارن دے رہے ہیں کہ چلو نکلو، جبکہ میرا سگنل بند ہوا ہے، ریڈ ہوا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، مجھے پیچھے سے ہارن دیے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ نکل گیا ایک بندہ، یہ دیکھیں یہ سامنے سے آ رہا ہے، سگنل بند ہے، عجیب ہی سسٹم ہوا ہے، اور میرے پیچھے جو ہے لوگ ہارن دے رہے ہیں کہ بھائی تو یہاں کھڑا ہو کے کون سی رول کو فالو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو ٹریفک ابھی، یہ دیکھیں یہ سارے اب نکلے ہیں یہ۔ تو یہ ہے کہ کنڈیشن، یہاں سگنل لگ گیا ہے لیکن اس پر کوئی خاص عمل نہیں کیا جا رہا، جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ چلیں دوستو، کچھ سیکٹر 14B کی کچھ گلیاں آپ کو دکھا دیتے ہیں اور کچھ خاص چیزیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں، کچھ خاص میں کیا ہے وہ بھی رکیے۔ یہ ایک مارکیٹ ہے، کمرشل مارکیٹ سیکٹر 14B کی، جہاں پر مختلف دکانیں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رہائشی علاقہ شروع ہو گیا ہے، اور مزے کی بارے بھیا سنبھل کے۔ یہ آپ جو میرے رائٹ سائڈ پر دیکھ رہے ہیں نا، یہ گیٹ وغیرہ، یہ سب غیر قانونی گیلیاں بنی ہوئی ہیں یہاں پر، اور ماشاءاللہ جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا سیکٹر 14B کا جو مین روڈ سگیسن والا، جو گیلیوں کو توڑا گیا تھا، وہ 17 فٹ تھی، یہ تو 20 فٹ جو ہے لوگوں نے جگہیں گھیری ہوئی ہیں، مین روڈ پر آ چکے ہیں، اور ان کے جو مین گیٹ ہیں وہ بہت اندر کی طرف ہیں، یہاں پر کسی کی توجہ نہیں گئی۔ دیکھیں روڈ کی بہت چوڑا روڈ ہے یہ، لیکن کیا ہے کہ لوگوں نے گیلیاں 18-20 فٹ آگے کی ہوئی ہیں، پورے گارڈن بنے ہوئے اندر بھائی، اور اس روڈ کی بھی حالت آپ دیکھ لیں۔ بس اسی لیے میں اکثر بیشتر کہتا ہوں نا کہ جہاں کارپیٹنگ ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اس علاقے کی قسمت جاگ گئی، تو بہت سے کمنٹ آتے ہیں ندیم بھائی یہ کوئی قسمت جاگنی ہوئی۔ ارے بھائی یہ قسمت ہی جاگی ہے نا، اتنے سالوں سے روڈ تباہ حال تھا، علاقے کا حشر بشر برا ہوا تھا، تو اب روڈ کارپیٹنگ ہو گئی، علاقہ اچھا ہو گیا، تو اس کی قسمت ہی جاگے گی بھائی، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ تو بہت سے لوگ کمنٹس میں کہتے ہیں ندیم بھائی یہ کیا کہتے ہیں آپ کی قسمت جاگ گئی، بھائی میرے لحاظ سے تو قسمت ہی جاگی وہ۔ باہر کمنٹس میں آپ بھی بتائیے گا۔
لوگوں کے گھروں کے آگے جانور بدے ہوئے ہیں، اور کل جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عید الاضحیٰ ہے اور نماز کے بعد قربانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ کافی اچھا علاقہ تھا یہ کسی زمانے میں، سیکٹر 14B، لیکن اب روڈوں کی حالت ہر جگہ کہیں پر بھی چلے جائے بھائی ایسے ہی ہے۔ اب یہاں پر اگر روڈ اچھے بن جائیں، اسٹریٹ لائٹیں لگ جائیں، جیسے مختلف علاقوں میں کام ہوئے ہیں نارتھ ناظر آباد وغیرہ میں، تو پھر ادھر کی تو قسمت ہی جاگے گی نا بھائی۔ ویسے یہاں پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ درخت بہت ہیں ماشاءاللہ سے، ہریالی کافی ہے۔ یہ شادمان کی مسجد میرے الٹے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ پر پارک۔ چلیں دوستو، یہاں اب ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے اور آپ سے چاہیں گے اجازت۔ ایک بار پھر آپ کو بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم کرے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔